أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين الصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر ایام شہادت مظلومان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں برپا کی گئی 5 روزہ مجالس میں حضرت کا لقب الشہیدہ کہ جس کو آپ کے تقریباً تمام زیارت ناموں میں ائمہ نے نقل کیا السلام علیکی ایتھا شہیدہ. آپ کے اس لقب کے عنوان کے تحت ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں مقدمتاً چند باتیں عرض کی تھیں. ایک یہ کہ دین کے کچھ معارف کہ جو واقعاً ایسے مقامات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جن کے درجات اور جن کے فضائل ان کی کیفیت ایسی ہے کہ پروردگار عالم نے انہیں عام عقل انسانی عام مرحلہ عقل سے بلندر رکھا ہوا ہے. اگر انسان ان حقائق کو دریافت کرنا چاہتا ہے تو پھر عام عقل سے، عام کیفیات سے،
عام طریقوں سے انہیں دریافت نہیں کیا جا سکتا۔ خود حقیقت وجود انسانی میں ہمارا یہ بدن جو ہمارے لیے ظاہر ہے یہ ہماری حقیقت نہیں، بلکہ یہ بدن بنیادی طور پر سواری ہے اور وسیلہ ہے جو ہماری حقیقت جسے ہم میں کہتے ہیں، یہ جو ہمارے اندر ہماری روح ہے وہ ہماری اصل ہے اور وہ ہماری حقیقت ہے۔ اب یہی ہماری اصل اور یہی ہماری حقیقت کیا اپنی روح کو دریافت کرنا، ابھی بحث میں روح کے کمالات سے متعلق نہیں کر رہا، بات کیا ہے خود اس روح کو در کرنا، کیا یہ آسان ہے کہ انسان اپنی روح کو اس طریقے سے کہ جیسے وہ ہے در کر سکے؟ آسان نہیں۔ تو جب ہماری اپنی حقیقت کو پروردگار نے اتنا آسان نہیں رکھا ہوا تو جو کائنات کی حقیقت ہے، جس حقیقت کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو وجود عطا کیا، اسے درک کرنا پھر آسان نہیں ہو سکتا۔ لہذا آسانی کے مرحلے سے ہمیں تھوڑا سا باہر نکل کے اپنے آپ کو ذہنی طور پر آمادہ کرنا ہوگا کہ ہم جس وادی میں اتر رہے ہیں یہ عقل سادہ سے دریافت نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض یہ کی کہ تمام ہستیاں کہ جنہیں پروردگار نے اپنے تعارف، اپنے عرفان، اپنی معرفت کے لیے، دین کی پہچان کے لیے انسان کی ہدایت کا سلسلہ بنا کر بھیجا ہے، ان تمام کے درمیان بالخصوص جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی حضرت کی ذات بابرکت تمام ہستیوں سے مختلف اور اسرار الہیہ میں سے ایک ایسا سر ہے کہ پروردگار کے بھی اسماء باطنہ کی طرف اگر انسان نے حرکت کرنی ہے تو جو دروازہ انسان کے لیے ضروری ہے وہ دروازہ جناب سیدہ کا دروازہ۔ لہذا اب خود جناب سیدہ کے اپنے وجود اطہر کے اندر جو کیفیت اسرار، جو کیفیت خفا اور باطن پائی جاتی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جناب سیدہ کی حتیٰ ابتدائی اور اجمالی معرفت بھی عام عقل کے ذریعے سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ بس جب ہم اس مرحلے میں ہیں کہ ہم عرفان جناب سیدہ کم از کم اپنی اوقات کے مطابق اصل حقیقت اور اس مراحل کو دریافت کرنا یقیناً ہماری حیثیت اور اوقات نہیں ہے، لیکن جس طرح سے کہا جاتا ہے، مشہور بات ہے، آپ نے یقیناً کہیں نہ کہیں سنی اور پڑھی ضرور ہوگی، کہ انسان جو صحرا میں کئی دن تک بھوکا اور پیاسا بھٹک رہا ہو، جب اس کی پیاس اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہوتی ہے، اس وقت اگر اس سے کہا جائے تو وہ کہے گا کہ میں تو پورا دریا پی جاؤں گا، میں تو پورا دریا پی جاؤں گا، مجھے اتنی پیاس لگی ہے۔ لیکن جب وہ دریا کے کنارے پہنچتا ہے تو کچھ گلاس پانی سے زیادہ پانی نہیں پی سکتا، گرچہ اس کی تشنگی پہلے کیا کہہ رہی تھی کہ مجھے اگر دریا بھی ملے گا تو میں پی جاؤں گا، لیکن جب دریا کے کنارے پہنچتا ہے تو اپنی اوقات کا پتہ لگ جاتا ہے کہ تم اس سے زیادہ کیپیسٹی۔ لیکن اب اس میان جو پیاس کا احساس بھی رکھتا ہو، دریا کے کنارے بھی پہنچ جائے، لیکن دریا کی وسعت دیکھ کر یہ سوچ کر کہ بھئی دریا تو میں نہیں پی سکتا، پیاسا واپس پلٹ آئے، تو وہ سب سے زیادہ نقصان میں رہتا ہے۔ بس جتنا ہماری اوقات کم از کم ہے، اگر دریا کنارے پہنچ گئے ہو تو اتنا تو پیو نا، کم از کم جتنی تشنگی ہے، جتنی اوقات ہے، جتنا ظرف ہے، کم از کم اتنا تو اخذ کیا جائے۔ تو ہم اس بحر عرفان کے کنارے جب پہنچتے ہیں، دور سے دیکھ کے تو ہمیں پتہ نہیں کیا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم یہاں پہنچتے ہیں اور اس بحر بے قرار کو دیکھتے ہیں تو اپنی اوقات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن اب مرحلہ یہ نہیں ہے کہ اس دریا کے کنارے پہنچ کر پیاسا پلٹ جائے، بلکہ حیثیت کیا ہے، کم از کم جتنا اللہ نے ہمیں ظرف دیا ہے اس ظرفیت کے مطابق اخذ کیا جائے۔ اب ہماری ہی ظرفیت کے اعتبار سے، ہماری ہی اوقات کو دیکھتے ہوئے اہل بیت اطہار نے خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا جو تعارف کروایا ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم،
لہذا غور کیجیے گا، یہ اہل بیت اطہار کا خود ہمارے اوپر ایک لطف ہے، البتہ تفصیل اس کی بہت زیادہ ہے، میں صرف اشارہ کروں گا۔ چونکہ اہل بیت اطہار اس بات کی طرف متوجہ تھے کہ تاریخ میں ہماری شخصیتوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، کردار کشی کی جائے گی، ہمارے فضائل کو چھپانے کی کوشش کی جائے گی، علماء اہل سنت میں اساتید جو بزرگان گزرے ہیں ان میں سے بعض کے یہ اقوال ہیں کہ حضرت امیر اور اہل بیت اطہار اس لیے مظلوم ہیں کہ ان کے دشمنوں نے ان کی فضیلتوں کو چھپانے، دبانے، چرانے کی کوششیں کی، جبکہ ان کے محبوں نے ڈر کے مارے ان کے فضائل کو بیان کا، چھپانے، دبانے اور بیان نہ کرنے کے باوجود بھی جو کچھ بیان ہو گیا ہے وہ ہماری اوقات سے زیادہ ہے، اسی کو سمجھنا مشکل ہے۔ یعنی جو اس تمام کیفیات سے گزر چکی ہوں شخصیات، اس کے باوجود ان کی فضیلتوں میں اب آپ اندازہ لگا لیجئے جو بھی مراحل رہے ہوں، حتیٰ وہ لوگ کہ جو جناب سیدہ سے ایک نوعاً دشمنی رکھتے ہیں، ان کی اپنی کتابوں کے اندر بھی سیدہ سلام اللہ علیہا کی جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، اگر وہ اسی کو سمجھ لیں تو سیدہ جیسی کوئی شخصیت اسلام کے دامن میں موجود نہیں۔ ہماری بات چھوڑ دیں، آپ اپنی کتابوں میں جا کر دیکھ لو جو تمہارے بزرگوں نے لکھا ہے، کم از کم اسی کو دیکھ لو۔ اس کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ خود انسان کی سمجھ اور اللہ کی طرف سے ہدایت کا نور ہے۔ اب اگر مثلا ایک صفحے پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہو، کتاب کے ایک مرحلے میں ایک جگہ یہ حدیث لکھی ہو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار اس سے راضی ہوتا ہے جس سے سیدہ راضی ہو جائے، پروردگار اس پر غضبناک ہوتا ہے جس پر سیدہ غضبناک ہو جائے، اور پھر کتاب کے کسی دوسرے صفحے پر لکھا ہو کہ جناب سیدہ ان افراد سے مثلا غضبناک حالت میں دنیا سے گئیں، تو انصاف اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ پھر آ کر ہم سے مت سوال کرو، اپنے آپ سے سوال کرو، تمہاری کتابیں یہ کہہ رہی ہیں۔ لیکن عزیزان من، اب اگر اس کے باوجود بھی کوئی سمجھنا نہ چاہے تو ہمیں کسی سے شکایت نہیں ہے، ہمیں کسی سے مرحلہ نہیں ہے۔ ہماری حیثیت، ہمارا اپنا کام کیا ہے کہ ہم اپنی نسلوں میں کم از کم اہل بیت اطہار کے فضائل جو کم از کم ہماری اوقات کے مطابق ہیں وہ منتقل کر سکیں۔ لہذا اب اہل بیت اطہار اس بات کی طرف متوجہ تھے کہ یہ مرحلہ درپیش ہوگا، لہذا اپنے محبوں کے لیے ہمیں دوسروں سے سرکار نہیں ہے، اپنے چاہنے والوں سے ان کے لیے کوئی ایسا انتظام کر دیا جائے کہ ہمارے فضائل، ہماری معرفت کے ابواب کھلے رہیں کم از کم ہمارے محبوں کے لیے۔ تو ایک راہ اہل بیت نے جو اختیار کی وہ کیا تھی؟ اپنی زیارت کی فضیلتوں کو بیان کر کے خود ہی زیارت نامے نقل فرمائے ہیں۔ تو تقریباً ائمہ کے جتنے بھی زیارت نامے ہیں ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو خود اہل بیت اطہار اور ائمہ نے تعلیم فرمائے۔ اب یہ ایک ذریعہ ہے، غور کیجیے گا، ہم اور آپ معمولاً توفیق ہوتی ہے کوئی نہ کوئی زیارت کم از کم ہفتے میں کوئی ایک آدھ زیارت نامہ پڑھ لیتے ہیں، معمولاً زیارتوں کا حق اس سے زیادہ ہے۔ بہرحال موضوع اپنی جگہ پر الگ ہے، کبھی تفصیل سے موضوع رہا تو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن جو زیارت ہم پڑھ بھی لیتے ہیں اس میں ہمارا ہدف کیا ہوتا ہے؟ میکسیمم ہدف ہوتا ہے ثواب کا، تبرک حاصل ہو جائے، تیمن حاصل ہو جائے اور ثواب حاصل ہو جائے۔ ہم ثواب کے مرحلے سے آگے نہیں بڑھتے، جبکہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ یہ تو زیارت پڑھنے کا اثر تکوینی ہے، یعنی کہ آپ نے زیارت پڑھ لی تو تبرک، تیمن، برکت، ثواب یہ تو خود بخود آ جائے گا، چاہے آپ چاہیں نہ چاہیں، یہ تو اس کے وجود میں ہے۔ یعنی آپ نے زیارت پڑھی اور پھر اس کے بعد آپ یہ سوچیں کہ برکت نہیں آئے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ زیارت ناموں کے اہل بیت کے ذکر میں پروردگار نے اس کی تکوین میں رکھا ہے۔ آپ ذکر کریں گے برکت آ جائے گی، آپ ذکر کریں گے میمنت آ جائے گی، آپ ذکر کریں گے ثواب مل جائے گا۔ ائمہ کا ہدف ہمیں صرف ثواب تک نہیں پہنچانا، بلکہ ان زیارات کے ذریعے سے اپنی شخصیتوں کا تعارف کروانا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ زیارت نامہ پڑھتے ہوئے سوچو تو صحیح، کس کے حضور میں کھڑے ہو کر کس نام سے مخاطب کر رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں میں، کس سے بات کر رہا ہوں۔ کبھی انشاءاللہ فلسفہ زیارت رہا
موضوع تو تفصیل سے بعض مطالعہ برس کروں گا، لہذا غور کیجیے گا۔ اگر آپ زیارت ناموں کو آسان ترین طریقے سے سمجھنا چاہیں کہ زیارت کیا ہوتی ہے، زیارت نامہ کیا چیز ہے، تو آسان ترین تعریف معصوم کی زبان سے معصوم کے تعارف کا نام زیارت نامہ ہے۔ جب معصوم کو تعارف کرانا چاہتا ہے، معصوم کی عرفان اور معرفت کے دروازوں کو کھول رہا ہے، تو وہ باب زیارت ہے۔ لہذا کچھ زیارتیں ہیں جو کہ مخصوص بائمہ ہیں، ہر امام کی، ہر معصوم کی ایک مخصوص زیارت ہے۔ مفاتیح الجنان دیکھیں گے تو ابتدا ہی میں مفاتیح الجنان کی جو مستحب اعمال لکھے ہیں اس میں ہر روز کی زیارت، ہفتے کے دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتوار کا دن مثلا حضرت زہرا اور حضرت امیر علیہ السلام سے، پیر کا دن امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام، اس طرح سے دنوں کو تقسیم کر کے زیارت نامے ہیں۔ یہ بھی اپنی جگہ ایک باب معرفت ہے۔ اس کے بعد خود ہر معصوم کے اپنے خاص زیارت نامے، زیارت امین اللہ ہے، زیارت آل یاسین ہے، زیارت وارثہ ہے، زیارت اربعین ہے، زیارت وارثہ، یہ سب۔ اور پھر تمام زیارتوں میں زیارت جامعہ کبیرہ، اہل بیت اطہار کی فضیلتوں کے بیان کے بحر بے قرار کا نام زیارت جامعہ کبیرہ۔ کبھی واقعاً آپ اندازہ لگانا چاہیں کہ اہل بیت اطہار کی فضیلتوں کی کیا منزل ہے، تو زیارت جامعہ کبیرہ کا ایک اجمالی ترجمہ پڑھ کر دیکھ لیجیے۔ زیادہ نہیں پڑھ سکتے، 4-5 سطروں کا ہی پڑھ کر دیکھ لیں، وہ 4-5 سطریں ہی آپ کے لیے کفایت کرتے ہیں۔ بحر بے قرار ہے ایک فضائل کا۔ اب یہ جو بحر بے قرار ہے، یہ کس لیے ائمہ چاہتے یہ تھے کہ اس بہانے ہمارے شیعہ ہمارے تعارف سے، ہماری جو ذوات ہیں ان کے عرفان اور معرفت سے آگاہی حاصل کرتے رہے۔ ہم کیوں نہیں؟ کم از کم ہماری اوقات کے مطابق اہل بیت اطہار نے اپنی فضیلتوں پر سے پردہ ہٹایا۔ اب ان زیارت ناموں میں اہل بیت اطہار نے ایک دوسرے کے لیے القابات استعمال کیے۔ لقب جب ہم دنیا میں کسی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ہم ظاہر حال کو دیکھتے ہیں، جو ہمیں ظاہر میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ مثلا میں نے کسی کو ہر روز مسجد میں آتے ہوئے دیکھا، ہر نماز میں اس کو شریک دیکھا، تو میں اس کا نام نمازی رکھ دوں گا، متقی پرہیزگار رکھ دوں گا۔ اب وہ کرتا کیا ہے، اپنے معاملات میں کیسا ہے، باہر کی دنیا میں کیسا ہے، اپنے گھر میں کیسا ہے، اپنی خلوت میں کیا ہے، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ میں تو بس یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ مجھے مسجد میں نظر آ رہا ہے، اس لیے میں نے اس کا نام متقی رکھ دیا۔ لیکن تقویٰ حقیقتاً اس کے اندر ہے یا نہیں، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ اسی طرح سے ہم نے کسی کو کسی کی مدد کرتے ہوئے، پیسے دیتے ہوئے دیکھ لیا، ہم کہیں گے جی بڑا سخی آدمی ہے۔ اب یہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ غصب کا مال ہے جو دوسروں کو تقسیم کر رہا ہے، یہ کون مرحلہ ہے ہمیں نہیں معلوم۔ ہم ہیں جو ظاہر حال کو دیکھتے، اس میں بھی ہم کہاں تک جاتے ہیں، سفر ہمارا کہاں تک ہوتا ہے، وہ ایک مرحلہ بس مختصر سا کروں گا، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اگر کوئی عمل ہم ایک مرتبہ انجام دیتے ہوئے دیکھ لیں، کوئی عمل، کوئی فعل، کوئی ایکشن ایک مرتبہ ہو تو اس کو عربی میں فعل کہا جاتا ہے۔ اگر وہ تکرار پیدا کر لے تو عربی میں اس کو عادت کہا جاتا ہے۔ اگر یہی فعل پہچان بن جائے کسی کی تو اسے صفت کہتے ہیں۔ اب یہ یہاں تک کا جو مرحلہ ہے یہ ہماری اور آپ کی دسترس میں ہوتا ہے۔ اس سے آگے کا مرحلہ کیا ہے، یہ صفت کسی کے وجود کے اندر اس طریقے سے رسوخ پیدا کر لے کہ اس کے وجود کا حصہ بن جائے تو اس کو ملائکہ کہتے ہیں۔ اب مرحلہ کیا ہے، مثلا آپ نے مجھے کبھی کسی کو کچھ پیسے دیتے ہوئے دیکھ لیا تو کیا آپ پہلے دن ہی میرا نام حاتم طائی رکھ دیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی مولانا نے مدد کر دی، اچھی بات ہے۔ لیکن اگر چند مرتبہ آپ مجھے یہ دیکھیں تو آپ کہیں گے ہاں بھائی مولانا کی عادت ہے، یہ لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں۔ لیکن اگر میرا یہ عمل میری پہچان بن جائے تب یہ صفت کہلائے گی، تب میں اس قابل ہوں کہ کم از کم لوگ مجھے سخی کہہ سکیں۔ لیکن یہ لوگوں کا سخی ہونا ہے۔ جہاں پر کوئی کمال انسان کے اندر اس کے وجود میں رسوخ پیدا کر لے یہ ملکہ کہلاتا ہے۔ اب یہ کوئی کسی کا ملکہ بنا ہے یا نہیں بنا یہ عام آدمی کے لیے ظاہر نہیں ہوتا، کیوں؟ اس کی رسائی صرف صفت تک ہے، صفت سے آگے نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ صفت سے آگے کا مرحلہ امتحان میں سامنے آتا ہے۔ صفت کا مرحلہ وہاں تک رہتا ہے، مثلا اگر سخاوت ہے، جب تک
ہوگا اپنی ضرورت سے زیادہ ہوگا دیتا رہے گا، اور جہاں اپنی ضرورت آ جائے تو پھر نہیں دے گا۔ مثلا اب اگر سخاوت کی دنیا میں بات کی جائے، میں نے نام لیا حاتم طائی کا، ایک نام ہے، کہتے جی 8 دروازے تھے، 8 دروازوں سے لوگ لے کر آ جاتے تھے، مگر کب تک دیتا تھا؟ اس وقت تک دیتا تھا جب تک اس کے پاس ہوتا تھا، جب تک اپنی ضرورت سے زیادہ ہوتا تھا تب تک دیتا تھا۔ بس جہاں ختم ہو گیا تو اپنی ضرورت کے حد میں آنے کے بعد حاتم طائی کے دروازے بند ہو جاتے تھے۔ جہاں حاتم طائی کے دروازے بند ہوتے ہیں، جن کے گھر میں سخاوت ملکہ ہے، وہاں سے ان کے دروازے شروع ہوتے ہیں۔ لہذا غور کیجیے گا، یہ جو قرآن مجید میں سورہ مبارکہ دہر میں یا سورہ مبارکہ انسان میں پروردگار ایک ترتیب سے یوفون بالنذر، اپنی نظر کو وفا کرتے ہیں، بس ترتیب ہے نا، واقعات کی ترتیب ہے جو سورہ مبارکہ دہر میں بیان ہوئی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پوری سچویشن سمجھا رہا ہے کہ انہوں نے پہلے نظر مانی، اب نظر مانی ہوئی ہے، اسی نظر کو ادا کرتے ہوئے مرحلہ کیا آ رہا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور اسی مرحلے میں یہ کیا کر رہے ہیں؟ طعام دے رہے ہیں، یتیما و مسکینا و اسیرا، یتیم کو، مسکین کو اور اسیر کو۔ مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے، ترتیب واقعات جو اللہ بیان کر رہا ہے، وہاں ہم تک پیغام یہ پہنچا رہا ہے۔ تم حاتم طائی کو سخی مانتے ہو، وہ کب تک دیتا ہے؟ جب تک اس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن تعارف کرا رہا ہے ان افراد کا کہ جو اپنی ضرورت کا حصہ یتیم کو دے دیتے ہیں، مسکین کو دے دیتے ہیں، اسیر کو دے دیتے ہیں، اور پھر یہ دینے کے بعد بھی وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو دیا ہے لوجہ اللہ، ہم نے یہ اللہ کی خاطر دیا ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ عجیب منزل ہے، عجیب منزل ہے۔ یہ تو حاتم طائی کے ساتھ بھی ہو گیا کہ جنہوں نے دیا تھا اگر انہوں نے شکریہ ادا نہیں کیا تو حاتم کے چہرے پر شکن آ گئی۔ یہ اپنی ضرورت کا دینے کے بعد، اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں تم سے نہ کوئی جزا چاہیے ولا شکورا، حتی شکر بھی نہیں چاہیے، ہم تم سے یہ تقاضا بھی نہیں کر رہے کہ تم پلٹ کر ہمارا شکریہ ادا کرو۔ بس جہاں کوئی خدا کے لیے کسی عمل کو انجام دیتا ہے، بس یاد رکھے گا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اگر کوئی عمل اللہ کے لیے دیا ہے تو جزا تو بہت دور کی بات ہے، حتی شکریہ کی توقع بھی نہ رکھنا۔ یہ مقام کہ جہاں پر کوئی شکریہ بھی نہ ادا کرے تب بھی برا نہ لگے، اپنی ضرورت کا حصہ دے دے، وہاں پر کوئی مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو ملکہ کہتے ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ سخاوت جس کا ملکہ ہے۔ لہذا ایک نہیں کئی مقامات، میرا چونکہ موضوع نہیں ہے، ایک نہیں کئی مقامات ایسے ہیں، یہ وہ گھرانہ ہے جو اپنی چادر گروی رکھ کر فقیر کو عطا کرتا ہے، خالی ہاتھ جانے نہیں دیتا۔ یہ ملکہ ہے۔ لہٰذا جہاں ملکہ ہو وہاں پر اطمینان ہے۔ میں نے عرض کیا میرا موضوع نہیں ہے، لیکن جس مقام تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے عزیزوں کہ جب دنیا لقب دیتی ہے تو ظاہر حال کو دیتی ہے، لیکن جب معصوم کسی کے لیے لقب اختیار کرتا ہے تو ظاہر حال کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت حال اور حقیقت وجود پر سے پردہ ہٹا رہا ہوتا ہے۔ لہذا ائمہ نے ایک دوسرے کے لیے جتنے بھی القابات استعمال کیے ہیں، تمام القابات حقیقت وجود، حقیقت حال پر سے پردہ ہٹانا۔ لہذا بہت کچھ زیارت ناموں کے اندر ایسا موجود ہے کہ جس کے لیے اب ہمیں نہ کسی تاریخ کی ضرورت ہے نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے، صرف اور صرف زیارت نامہ ہی اگر سمجھ لیا جائے تو خود اپنے اندر معصوم کی ایک سیرت کے تمام ابعاد کو زیارت نامہ اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اب جب غور کیجیے گا، اب اس کیفیت کے ساتھ جب معصوم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو یہ کہہ کر سلام کرتے ہیں کہ السلام علیک ایتھا الشہیدہ، ہمارا سلام ہو کس کے اوپر؟ شہیدہ کا، تو پھر یہ شہیدہ ظاہر حال نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ حقیقت وجودی ہے۔
اس حقیقت وجودیہ کو سمجھنے کے لیے کل میں نے اشارہ کیا مقامات شہادت ہے، الشہید کا لفظ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے بھی استعمال کیا، نبی کے لیے بھی استعمال ہوا، حضرت امیر کے لیے بھی استعمال ہوا، اور مقام شہداء کہ جو آپ اس کی طرف متوجہ ہیں۔ لیکن اب یہ مقام شہداء، میں نیچے سے بات کو شروع کروں گا، پر دیکھتے ہیں کہ خدا ہمیں کتنی توفیق دیتا ہے اور ہم کہاں تک پہنچ پاتے ہیں۔ یہ جو مرحلہ شہادت ابتدائی طور پر، کم ترین مرحلہ شہادت کہاں ہے کہ جہاں پر کوئی راہ خدا میں اپنی جان کو دے تو پروردگار کیا فرماتا ہے کہ خبردار اس کو مردہ مت کہنا، بل احیا، کیوں نہیں کہنا؟ وجہ کیا ہے نہ کہنے کی؟ تو غور کیجیے گا، بل احیا، بلکہ یہ زندہ ہے۔ اب اگر میں زیادہ تفصیل میں نہ بھی جاؤں تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن مجھے اور آپ کو یہ سمجھا رہا ہے زندے کو مردہ نہیں کہا جاتا، لا تقولوا مت کہو، بل احیا، بلکہ زندہ ہے۔ جب زندہ ہے تو زندے کو مردہ، لیکن مشکل تو ہے نا، بالآخر قتل بھی ہو گئے۔ قرآن خود ہی کہہ رہا ہے یقتلوا فی سبیل اللہ۔ قتل کا معنی کیا ہے؟ قتل کا معنی کیا ہے کسی بھی ڈکشنری میں؟ قتل کا آسان ترین مرحلہ جہاں کسی کی ضربت سے بدن اور روح میں جدائی پیدا ہو جائے، یہ قتل ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی کسی کو مارے، ضربتیں لگائے، لیکن تمام چوٹوں کے باوجود بھی بدن اور روح میں جدائی نہ ہو، وہ قاتل نہیں کہلاتا، یہ مقتول۔ لہذا قتل کے لیے ضروری کیا ہے؟ کوئی مارے اور اس مار کے نتیجے میں، اس چوٹ کے نتیجے میں کیا ہو؟ بدن اور روح کے درمیان جدائی۔ اب اگر بدن اور روح کے درمیان جدائی ہو جائے تو ہماری اور آپ کی ڈکشنری میں اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مردہ۔ تو میں نے آپ سے کچھ مراحل آپ کے ساتھ طے کرنے ہیں، ان میں سے ایک مرحلہ یہ ہے کہ اگر کسی شے میں سے زندگی کا کوئی اثر ظاہر نہ ہو رہا ہو، ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے کہ اس کے اندر روح نہیں ہے؟ ایسے پتہ لگتا ہے کہ زندگی کا کوئی اثر اس سے ظاہر نہیں ہو رہا۔ تو اگر کہیں زندگی کا کوئی اثر ظاہر نہ ہو رہا ہو تو کیا اس کو واقعاً مردہ سمجھنا چاہیے؟ یا ایسا ہو سکتا ہے کہ زندگی کا کوئی اثر کسی شے سے ظاہر نہ ہو رہا ہو پھر بھی وہ شے زندہ ہو؟ ممکن ہے یا نہیں؟ اگر ممکن ہے تو مثال عرض کریں گے۔ اگر کوئی ایسی حیات موجود ہو کہ شے زندہ ہو، اس سے حیات کا کوئی اثر ظاہر نہ ہو رہا ہو، تو یہ حیات کتنی طولانی ہو سکتی ہے؟ یہ دوسرا بحث کا مرحلہ ہے۔ لیکن اس بحث میں وارد ہونے سے پہلے، کیونکہ میں یہ مرحلہ پیش کروں گا تو آپ کو اس منزل تک لے کر جاؤں گا کہ جہاں میں آپ کو یہ سمجھا سکوں گا کہ اس کائنات میں اور اس دنیا میں حیات کے کچھ مرحلے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر کوئی موجود زندہ ہوتا ہے لیکن اس سے حیات کا کوئی اثر ظاہر۔ اب یہ حیات کی کون سی منزل اور مقام ہے، یہ انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، تاکہ ہم مقام شہید کو اس اعتبار سے درک کر پائیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ کم ترین مقام شہادت ہے کہ جو میں نے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کر۔ لیکن بحث میں وارد ہونے سے پہلے بس ایک مرحلہ عرض کروں گا کہ جب قرآن کہیں پر نہیں وارد کر دے، منع کر دے، تو نہیں کا ظہور حرمت میں ہے، شے حرام ہو جاتی۔ خدا کہتے شراب مت پیو تو شراب کیا ہو جائے گی؟ خدا کہے جوا مت کھیلو، حرام، جھوٹ مت بولو۔ یعنی جس بھی چیز کے بارے میں شارع منع کر دے، اس نہیں کا ظہور کس میں ہے؟ حرمت میں، حرام۔ جیسے امر کا ظہور کس میں ہوتا ہے؟ وجوب میں۔ شارع حکم دے دے یہ کام کرو تو واجب کرو۔ اب غور کیجیے گا، اگر امر کہیں آیا ہو اور اس سے استحباب سمجھنا ہو تو قرینہ چاہیے ہوتا ہے۔ اگر کہیں نہیں وارد ہوئی ہو اور اس سے مکروہ سمجھنا ہو تو قرینہ چاہیے ہوتا ہے۔ تھوڑا سا سمجھیے گا اس مرحلے کو۔ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھنے میں آسان۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بعض اوقات ہم کوئی حدیث کی کتاب اٹھا لیتے ہیں ترجمہ، اور اس ترجمہ میں لکھا ہوتا ہے یہ مت کرو، تو ہمارے ہاں مومنین فوراً حرام کا فتویٰ جاری کر دیتے ہیں۔ پھر ان سے پوچھو کہ بھئی تمہیں کس نے کہا یہ مولا نے کہا ہے، حدیث ہے یہ۔ تو اگر اتنے آرام سے احکام فقہیہ کا استخراج ہونے لگتا تو فقہا کو
20-25 سال نہ لگتے، اتنا آسان نہیں۔ اپنی جگہ مباحث سے میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن آپ کے لیے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ باتیں ابتدائی طور پر آپ کے ذہن میں رہیں۔ ہر جگہ امر وارد ہونے کا مطلب وجوب ہے، مستحب کے لیے کیا چاہیے؟ قرینہ۔ تو اب یاد رکھیے گا، جب فقیہ کسی جگہ پر کسی شے کو واجب یا مستحب کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کی نظر میں تمام آیات اور تمام روایات کے علاوہ تمام قرینۂ عقلیہ اور لفظیہ موجود ہوتے ہیں، تب جا کر وہ فتویٰ دیتا ہے۔ لہذا فقیہ کے لیے فتویٰ دینا اتنا آسان۔ ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں بھائی مولانا فلاں مجتہد ہیں، وہ فلاں مسئلے میں وہ جواب کیوں نہیں دے رہے، فتویٰ کیوں نہیں دے رہے؟ عزیز من، فقہاء کے لیے فتویٰ دینا اتنا آسان، جب تک فقیہ کو کسی مرحلے میں یقین حاصل نہ ہو جائے وہ فتویٰ نہیں دیتا۔ یہ مجبوری ہے اس کی، کیوں؟ اس لیے کہ اگر فتویٰ دے گا تو قیامت کے دن اس فتوے کے اوپر ہر بندے جس نے عمل کیا ہوگا اس کی ذمہ داری اس کے گلے پر ہوگی۔ لہذا فقیہ مثلا فلاں عمل کے بارے میں فلاں فقیہ نے خاموشی اختیار کی ہے، تو آپ کا کیا خیال اتنا آسان ہے؟ نہیں، جب تک اسے یقین نہیں ہوگا فتویٰ۔ لہذا جو فقیہ فتویٰ دے رہا ہوتا ہے کسی منزل پر، پھر اس کو اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ میرے نزدیک یہ چیز اس جگہ تک پہنچ گئی، لہذا فقہاء کے لیے آسان ہے۔ اب عام مرحلے میں استحباب کے لیے قرینہ چاہیے، وجوب کے لیے نہیں، اور یہ ہماری اور آپ کی زندگی کے عام جو اصول ہیں اس کے مطابق۔ کوئی بھی آقا جب اپنے غلام کو کوئی حکم دیتا ہے، کوئی بھی افسر اپنے ماتحت کو حکم دے، باپ بیٹے کو حکم دے، یعنی اعلیٰ اگر ادنا کو امر کرے اور کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو امر کا ظہور وجوب۔ اسی طرح سے اگر کوئی اعلیٰ کسی ادنا کو نہیں کر دے، منع کر دے، تو ظہور حرمت میں۔ مثلا آپ نے اپنے بیٹے سے کہا جاؤ گوشت لے کر آ جاؤ، یا اپنے نوکر سے کہا جاؤ گوشت لے کر آ جاؤ، تھوڑی دیر بعد آپ نے دیکھا پھر رہے وہیں پر، پھر پوچھا گوشت کیوں نہیں لے کر آیا؟ کہا جی مجھے آپ نے امر تو کیا تھا کہ جاؤ گوشت لے آؤ، لیکن میں سمجھا کہ گوشت لانا واجب نہیں ہے، مستحب ہے، لے آیا تو اچھی بات، نہیں لایا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ تو بھائی اگر تمہیں یہ بات کہنی ہوتی تو میں کچھ اشارہ کرتا، مثلا تم سے کہتا کہ جب موقع ملے تب گوشت لے آنا، یا جب بازار جاؤ تب لے آنا۔ تو جب میں نے تمہیں کہا گوشت لاؤ اور کوئی اور بات نہیں کی تو پھر امر کا ظہور کس میں ہے؟ اسی طرح سے نہیں کی منزل ہے، آپ نے اپنے بیٹے کو منع کر دیا کہ بھائی یہ کام مت کرنا، غلام کو منع کر دیا کہ بھائی یہ کام مت کرنا، آپ نے جا کر دیکھا وہ وہی کام انجام دے رہا، تو آپ کہیں گے ابھی تم منع کیا تھا یا نہیں؟ کہا جی منع تو کیا تھا آپ نے، پھر کیوں کر رہے ہو؟ کہا جی میں سمجھا مکروہ ہے، چھوڑ دیا اچھی بات ہے، کر دیا تو کوئی مسئلہ۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی اگر یہ مرحلہ ہوتا تو میں کوئی یہاں پہ غور سب سمجھ میں آیا، یعنی مستحب اور مکروہ قرینہ چاہتا ہے، ورنہ اگر امر آ جائے اور کوئی اور قرینہ نہ ہو تو بس سمجھ میں آپ کے پاس فقیہ کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ کوئی امر کوئی نہیں کہیں اگر وارد ہوگی تو اس کے ساتھ اسے دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے مقابلے پر کوئی اور قرینہ تو نہیں آ رہا، وہ قرینہ لفظاً ہو سکتا ہے، وہ قرینہ عقلاً ہو سکتا ہے، وہ قرینہ مقالیہ ہو سکتا ہے، وہ قرینہ حالیہ، کتنے قرینے، یہ 4 تو میں نے بیان کیا۔ لہذا فقیہ یہ ساری جانب دیکھتا ہے۔ اب غور کیجئے گا، میں نے مطلب جو پہنچانا ہے وہ یہ ہے کہ جب شہید کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا، مت کہو، پس اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ شہید کے بارے میں لفظ موت استعمال۔ اب کہیں گے بھائی قرآن نے کہہ تو دیا قتلوا، قتلے کا مطلب کیا ہے؟ مر گیا، لیکن یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ اس قتلوا کے مقابلے پر دوسری جگہ کیا ہے؟ بل احیا، صراحت موجود ہے کہ یہ زندہ ہے، لہذا بل احیا صراحت کہہ رہا ہے کس کے لیے؟ ولا تقولوا کے لیے، لیکن بس ایک منزل پہنچانی ہے اور زحمتوں کو تمام کروں گا۔ یہ واحد مقام شہداء ہے جہاں پر اللہ نہ صرف بولنے سے نہیں روک رہا، بلکہ سورہ آل عمران میں کیا کہا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ خبردار ان کے بارے میں موت کا گمان بھی نہ کرنا۔ دیکھیے جتنی فقہ میں نے پڑھی، جتنا مجھے توفیق حاصل ہوئی، میرے ابھی اطلاعات میں کوئی مقام ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر کسی گناہ کی فکر کرنا گناہ ہو جائے۔ لیکن اس مقدمے کے ساتھ عرض کر دوں کہ فکر گناہ کیوں نہیں کرنی چاہیے؟
فکر کو کیوں روکنا چاہیے؟ اس لیے کہ جناب امیر نے فرمایا کہ جو تم سوچو گے وہ لفظ میں تبدیل ہوگا، جو بولو گے وہ عمل میں تبدیل ہو جائے گا۔ بس اگر گناہ سے بچنا چاہتے ہو فکر کا دروازہ بند کر دو، عمل کا خود بخود بند ہو جائے گا۔ لہذا اس وجہ سے فکر گناہ سے منع کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر مثلا خدا نخواستہ میرے ذہن میں کسی وسوسے کے تحت کوئی فکر گناہ آ گئی تو فکر گناہ واحد مقام شہداء۔ بھئی ایسا ہے نا، ہمارے ہاں بچے بھی عام طور پر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بھئی سوچنے پر پابندی تھوڑی ہے، شریعت نے سوچنے پر پابندی تو نہیں لگائی۔ پابندی اگر لگائی بھی ہے تو اسباب کیا لگائی ہے کہ اگر بری چیزوں کا سوچو گے تو کل کو عمل میں ڈھل جاتا ہے۔ لیکن ویسے اللہ تعالیٰ نے سوچنے پر کہیں پابندی، واحد مقام ہے۔ واحد مقام کہاں ہے؟ شہداء۔ سوچ پر پابندی نہیں ہے۔ واحد مقام کہاں ہے؟ شہداء کا۔ کیا کہا اللہ نے؟ کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ حَتَّى وَلَا تَقُولُوا میں اتنی شدت سے نہیں موجود نہیں ہے جتنا وَلَا تَحْسَبَنَّ میں ہے۔ ہرگز گمان نہ کرنا، ہرگز مت سوچنا۔ یعنی کیا؟ اگر تم نے اپنی سوچ کے نہا خانوں میں بھی شہید کے بارے میں مرنے کا تصور قائم کر لیا، تمہاری وہ سوچ گناہ ہو جائے گی، تمہاری وہ سوچ گناہ بن جائے گی۔ میں اب آگے کے مراحل میں داخل نہیں ہونا چاہتا، بس اس مرحلے پہ سوچی۔ یعنی کیا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ شہید عند اللہ اس قدر حیات رکھتا ہے کہ اس کے بارے میں لفظ موت تو بہت دور کی بات ہے، خدا اس کے بارے میں موت کے گمان کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ پس زندہ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ ایسا زندہ ہے، ایسا زندہ ہے کہ پروردگار حتیٰ اس کے بارے میں موت کے تصور کو بھی، موت کے گمان کو بھی، موت کی فکر کو بھی پسند نہیں فرماتا۔ کہ خبردار اپنے فکر کے نہا خانوں میں بھی ان کے بارے میں موت کا تصور نہ لے کر آنا۔ اب یہ جو کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ نے ان دونوں میں سے کسی بھی مقام پر قتال فی سبیل اللہ کے لیے شہادت کا لفظ استعمال یہاں نہیں کیا۔ تو جب یہ آیتیں آئیں لوگوں نے پیغمبر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے اسے کیا کہیں؟ حضرت نے فرمایا اسے شہید کہو۔ بس اب یاد رکھیے گا شہید کا یہ مقام بتانے والی ذات کون سی ہے؟ پیغمبر کی۔ بس پیغمبر نے ہمیں بتایا، اب پیغمبر نے بتایا، اب پیغمبر اگر کسی اور جگہ پر شہادت کی کوئی اور تعریف ہمیں بتائے تو پھر اس کو جب اس کے ساتھ ضم کریں گے تب ہمارے سامنے مانا آئے گا۔ یعنی کیا؟ اگر ہمیں بتا دے پیغمبر کہ دیکھو یہ کام کرنے والے بھی شہید ہوں گے تو پھر ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ قتال فی سبیل اللہ کے علاوہ یہ مقام بھی کیا کہلائیں گے؟ مقام شہادت۔ تو اب پیغمبر نے شہادت کے تمام مراتب کو ایک حدیث میں اس طریقے سے جمع کر دیا کہ وہ چیز شہادت کا مقام حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یعنی کیا؟ اگر کسی نے وہ مقام حاصل کر لیا تو حتماً شہید ہوگا، اب چاہے قتال فی سبیل اللہ کرے یا اپنے گھر میں مارا جائے تب بھی شہید کہلائے گا۔ وہ مقام کون سا ہے؟ اس مقام کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ دیکھو ماتا علی حب آل محمد، ماتا شہیدہ، جو کوئی بھی اہل بیت کی محبت کے ساتھ مرا، اب چاہے وہ قتال فی سبیل اللہ کرے چاہے اپنے بستر پر اس سے موت آئے، وہ کیا ہوگا؟ ماتا شہیدہ، مرے گا نہیں بلکہ شہید ہو جائے گا۔ بس اب جب پیغمبر نے ہمیں یہ کسوٹی دے دی کہ شہادت کے لیے محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت ضروری ہے، جس کے پاس یہ ہے وہ شہید، جس کے پاس نہیں ہے۔ اب حدیث تو بہت زیادہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ہاں اہل سنت کے جو بزرگ ترین علماء اس میں جن کو امام التفسیر کہا جاتا ہے فخر الدین رازی، انہوں نے مفصل حدیث کو بیان کیا۔ صرف یہ جملہ نہیں ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، من مات علی حب آل محمد مات مومنا۔ پھر یہاں سے بیان کرنے کے بعد وہ مرحلہ بھی بیان کر دیا، کہا من مات علی بغض آل محمد مات کافرا۔
پس دونوں مقامات بیان ہوئے ہیں، لہذا حب آل محمد وہ کسوٹی ہے کہ جس کے پاس حب آل محمد ہوگا وہ مقام شہادت کو درک کر سکتا ہے، اور جس کے پاس محمد و آل محمد کی محبت نہ ہو وہ کبھی بھی شہادت کے مقام کو درک نہیں کر سکتا۔ تفصیلات انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ شہید زندہ کیسے ہوتا ہے، زندگی کے کیا مراحل ہیں، یہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن آج یہ مرحلہ اور زحمتوں کو تمام کہا مرحلہ کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ یہ زندہ ہے۔ کون ہے؟ جو شہید اگر شہادت کی منزل پر پہنچ جائے زندہ۔ بس اتنا سوچ کر بتائیے کہ جس کی محبت کے بغیر شہید کو شہادت کا مرحلہ نہیں ملتا، یعنی میدان میں مارا جائے، مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو، لیکن اگر محمد و آل محمد کی محبت دل میں نہیں رکھتا تو شہادت کی منزل کو درک نہیں کر سکتا۔ شہادت کی منزل کے لیے ضروری کیا ہے؟ محمد و آل محمد کی محبت۔ بس اتنا مرحلہ مسلمان مجھے سوچ کر بتا دیں، جن کی محبت کے بغیر شہید کو مرحلہ اور مرتبہ شہادت نہیں ملتا، وہ خود حیات اور شہادت کی کس منزل پر ہوں گے؟ بس اس کا مطلب کیا ہے کہ محمد و آل محمد زمین پر جو اسم شہادت اور مقام شہادت ہے اس کا افاضہ کرنے والے ہیں۔ شہادت کا فیض جس دروازے سے جاری ہوتا ہے وہ دروازہ محمد و آل محمد کا دروازہ ہے۔ بس اگر شہید زندہ ہوتا ہے تو جس سے شہادت ملتی ہے وہ کتنا زندہ ہوگا؟ بس اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ، اگر کوئی ذات مرحلہ شہادت پر موجود ہے تو اس کے لیے موت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اب یہاں سے اگر اتنی سی بات سمجھ میں آ جائے کہ جو شہادت کے مرحلے پر پہنچ جائے وہ زندہ ہے، جس کی محبت میں ملے گا تو وہ کس مرحلے پر ہوگا؟ یقیناً وہ حیات کے مرحلے پر ہوگا۔ تو اب اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ ہم جن کو مدد کے لیے پکارتے ہیں وہ مردہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ یہ جو بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی تم مردوں کو آواز دیتے ہو، مردے کو پکارنا شرک ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہمارا بھی عقیدہ ہمارا بھی یہی ہے کہ مردے کو مدد کے لیے پکارنا واقعاً شرک ہے۔ مردے کو اسی لیے آج تک ہم نے مدد کے لیے کسی مردے کو آواز نہیں دی۔ جس کو بھی مدد کے لیے پکارتے ہیں، جس سے بھی توسل کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اگرچہ وہ دنیا میں ظاہری طور پر موجود نہیں ہے لیکن ہم سے زیادہ زندہ بھی ہے، ہم سے زیادہ قادر بھی ہے، اور اپنے سے زیادہ زندہ اور اپنے سے زیادہ قادر سے مدد مانگنا، اور خصوصاً اس کیفیت کے ساتھ کہ اس کو یہ مقام اور منزل اللہ نے عطا کی ہو، یہ شرک نہیں کہلاتا۔ لہذا انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا یہ مرحلہ بھی کہ جب شہید اپنا بدن چھوڑ رہا ہوتا ہے، یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، ان کی تفصیل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ مراحل ہیں۔ ہم جس کو موت سمجھ رہے ہوتے ہیں ہر جگہ ضروری نہیں ہے کہ وہ موت ہو، تو یہ مراحل ہیں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ یہ مراحل اگر سمجھ میں آ جائیں تو کم از کم مرحلہ اجمالی ابتدائی ترین مقام شہادت درک کیا جا سکتا ہے۔ وہ مقام شہادت ہمیں سمجھ میں آ جائے تو پھر خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ جس کو اہل بیت اطہار الشہیدہ کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں وہ ذات کس مرحلے پر ہے۔ ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں اور عرض کرتا چلا جاؤں، خاص طور پر اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے، کیونکہ آج کل زمانہ فتنوں کا ہے، مختلف طریقوں مختلف بہانوں سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ فتنے پیدا کر کے نوجوانوں کے ذہنوں کو مشوش کیا جائے۔ ان میں سے ایک مرحلہ کیا؟ ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، مولا کائنات جیسا شجاع، مولا کائنات جیسا دلیر، مولا کائنات جیسا تیغ زن، شمشیر زن، ید اللہ، سیف اللہ وہ گھر میں موجود ہو اور کوئی اس کے دروازے کو آگ لگا دے، اس کی ناموس پر ہاتھ اٹھا لے اور وہ کچھ نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عزیزان نے منع جوابات بہت سارے ہیں، میں ایک اجمالی سی 2-4 باتیں کروں گا، موضوع نہیں۔ بات یہ کہ غیرت، شجاعت، ان کا معیار میں اور آپ مشخص اور معین نہیں کریں۔ ہم اگر ان تمام مقامات میں بہت تیر مار لیں تو ہم صفت کے مرحلے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ نہ کبھی غیرت، نہ کبھی شجاعت، نہ ان تمام جتنی ان کے ملکہ بھی ہمارے لیے بس کی بات نہیں۔
لہذا ہم نہیں ہیں جو معیار شجاعت قائم کریں گے، ہم نہیں ہیں جو معیار غیرت قائم کریں گے۔ جو زمین پر اسد اللہ کہلاتا ہے شجاعت کا معیار وہ قائم ہے، جو زمین پر وجہ اللہ کہلاتا ہے غیرت کا معیار وہ قائم کرے گا۔ لہذا وہ ہمیں بتائے گا کہ کہاں تلوار نکالنا شجاعت کہلاتا ہے اور کہاں تلوار نہ نکالنا شجاعت کہلاتا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ، پہلے اپنے مومن بچوں سے بات کروں گا کہ جو اتنی سی بات میں ذرا سے تشویش میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ مرحلہ یہی ہے نا کہ امام شجاع ہوتا ہے، دلیر ہوتا ہے، اور پھر ایسے شجاع اور دلیر کی ناموس کو کوئی ہاتھ لگائے اور وہ خاموش رہے۔ تو یہی سوال اس واقعے کے 50 سال کے بعد آپ کوفہ اور شام کے بازاروں میں کیوں نہیں کرتے؟ بھئی یہی معیار بیان کیا جاتا ہے نا۔ اس واقعے کو جھٹلانے کے لیے کیا کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے؟ علی جیسے شجاع موجود ہوں اور کوئی ناموس کو ہاتھ لگا لے، آپ خاموش بیٹھے رہیں۔ تو اگر تم اس واقعے کو جھٹلا رہے ہو تو جرأت ہے تو کوفہ اور شام جھٹلا کر دکھا دو۔ ہے کسی میں ہمت کہ جو کوفہ اور شام کو جھٹلا سکے؟ مگر وہاں پر نبی کی بیٹیاں نہیں ہیں، کیا وہ مقام نہیں ہے مولائے حضرت امام سجاد کے لیے؟ اپنے زمانے کا علی ہے، اپنے زمانے کا سیف اللہ ہے، اپنے زمانے کا ید اللہ ہے، اپنے زمانے کا وجہ اللہ ہے۔ بس یہ غیرت کی بحث وہاں نہیں ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ کہ یہ بہانہ جو آپ سیدہ کے گھر پہ حملے کا بنا کر اسے انکار کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کوفہ اور شام کا بھی انکار کریں گے، جبکہ کوفہ اور شام کا انکار ممکن ہے۔ دوسرا جواب جو اس کا ہے حلی کو یہ کہ اگر کسی پروردگار کی جانب سے، دیکھیے ہم اور آپ کی شجاعت میں شک ہو سکتا ہے، انبیاء کی شجاعت میں تو کسی مسلمان کو شک نہیں ہے، انبیاء کی غیرت میں تو کسی کو شک نہیں ہے۔ تو جو جناب ہارون علیہ السلام کے ساتھ واقعات پیش آئے، آپ کے سامنے توحید کے پرخچے اڑتے رہے، لوگ گوسالہ پرستی اور بت پرستی کرتے رہے، تو آپ نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ جواب کیا ہے؟ تو جو جواب آپ حضرت ہارون کی غیرت کا دیں گے وہی ہارون امت حضرت امیر المومنین کے لیے ہے، اور وہی جواب مولا سجاد امام سجاد علیہ السلام۔ لہذا یاد رکھیے گا، معصوم ہے کہ جو معیار کو قائم کرتا ہے، اور کسوٹی یہ ہے کہ معصوم چاہے نبی ہو یا امام، اس کے لیے اہم ترین ذمہ داری دین کی حفاظت ہے۔ لہذا جہاں تلوار نکالنے سے دین بچتا ہے وہاں پر معصوم کی تلوار کو کوئی نیام میں نہیں ڈال سکتا، اور جہاں تلوار نہ چلانے سے دین بچتا ہو وہاں معصوم کی تلوار کو نیام سے باہر۔ لہذا کبھی انشاءاللہ موقع رہا اور تاریخی حوالے سے گفتگو کی تو وہاں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر طاغوت اور شیاطین کی قوتیں چاہتی تھیں کہ تلوار نکلے، اس لیے کہ اگر تلوار نکلتی، اور حضرت امیر کے اقوال میں جا بجا موجود ہے کہ اگر اس دن تلوار نکلتی تو دین باقی نہیں بچتا۔ اگر دشمن کو یہ بات پتا تھی تو کیا جناب امیر کو نہیں معلوم تھی؟ جناب امیر کی جانتے۔ لہذا دوسری جانب سے دشمن حضرت امیر کو تلوار نکالنے کے لیے جسارت کی جس منزل پر جا سکتا تھا وہ گیا، لیکن جہاں دین بچا نہ ہو وہاں اہل بیت اطہار قربانی کی جس انتہا پر جا سکتے تھے انہوں نے وہاں تک جا کر دکھایا۔ لہذا میں نے کل بھی عرض کیا تھا، کسی کے گمان میں نہیں تھا کہ پیغمبر کا کفن میلا ہونے سے پہلے کوئی اس دروازے کو آگ لگا دے گا جس کو پیغمبر سلام کرتے رہے، کسی کے گمان میں نہیں تھا، لیکن دروازے کو آگ لگا دی۔ جلتا ہوا دروازہ سیدہ کی پسلیوں کو توڑا گیا، جناب محسن ساقط ہو کر شہید ہو گئے۔ سیدہ سلام اللہ علیہا اس تمام کیفیات کے باوجود حضرت کی پوری کوشش یہ ہے
کہ مولا کائنات کی جو تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں کسی طرح سے ان مصیبتوں کو کم کیا جائے۔ پسلی کی ہڈی انسان کے بدن میں وہ ہڈی ہوتی ہے جو ایک مرتبہ اگر ٹوٹ جائے تو دوبارہ جڑتی نہیں۔ تمام ہڈیاں اگر اس کو صحیح طریقے سے نہ جوڑا جائے ٹیڑھی جڑ جائے گی لیکن خود بخود جڑ جائے گی۔ واحد پسلی کی ہڈی ہے جو دوبارہ جڑتی نہیں۔ یہ ڈاکٹر نے بتایا، اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی ہڈی میں جب بھی حرکت ہوتی ہے انسان کو شدید تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ پسلی کی ہڈی وہ ہے کہ جب انسان سانس اندر کی جانب لیتا ہے تب بھی ہلتی ہے، اور جب سانس باہر نکالتا ہے تب بھی پسلی کی ہڈی ہلتی۔ بس اب کبھی سوچنا کہ پہلو شکستہ ہونے سے لے کر اپنی شہادت تک سیدہ ہر لیتی ہوئی سانس کے ساتھ تڑپتی رہی ہے، ہر جاتی ہوئی سانس کے ساتھ تڑپتی رہی ہے۔ لہذا سیدہ کا اپنے پہلو پر سے ہاتھ اٹھتا نہیں تھا، بازو میں جو ظالم نے تازیانہ مارا تھا تو اب ہاتھ اللہ اکبر کے لیے کان تک نہیں اٹھتا تھا سیدہ، اور ملعون نے ایسا تماچا مارا تھا، رخسار تو نیلا ہوا تھا، آنکھ کے گوشے میں خون آ گیا۔ لیکن ان تمام مصیبتوں، ان تمام مصائب کے باوجود سیدہ جن مصیبتوں کو اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں وہ حضرت امیر کا درد ہے، لہذا جناب امیر سے اپنے دردوں کو اس طریقے سے چھپاتی رہی ہے میری بیوی، کہ بہت سارے زخم سیدہ کے حضرت امیر کو معلوم نہیں ہو سکے۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ جس دن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت واقع ہوئی ہے اور حضرت امیر گھر تشریف لے کر آئے ہیں تو بچے حضرت امیر کو دیکھ کر ایک مرتبہ حضرت امیر سے لپٹ کر رونے لگے۔ خود جناب امیر کی حالت حضرت سیدہ کی شہادت کے بعد عجیب سی تھی، لیکن اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر حضرت امیر اپنے بچوں سے کہتے رہے اپنی آوازوں کو نیچے رکھنا، اس لیے کہ تمہاری ماں نے وصیت کی ہے کہ حضرت کی شہادت کی خبر کو عام نہ کیا جائے، حضرت کی جنازے میں ہر ایک کو شریک نہ کیا جائے۔ لہذا حضرت اپنے بچوں کو یہ تاکید کرتے رہے کہ اپنی آوازوں کو دبا کر رکھنا۔ میں نہیں جانتا سیدہ جیسی ماں کے حسنین و زینب و ام کلثوم جیسے بچے کیسے گھٹی گھٹی آوازوں میں روتے رہے ہوں گے، لیکن شب کی تاریکی میں جب میرا مولا جناب سیدہ کو غسل دے رہا تھا، راوی کہتے ہیں کہ خود حضرت نے ایک مرتبہ پھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ جناب ام ایمن نے آگے بڑھ کر پوچھا، کہا یا علی آپ تو سارا دن بچوں کو منع کرتے رہے، اب خود دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ حضرت نے کہا ام ایمن میری صابرہ تھی میری شہزادی، ارے کتنے غم ایسے ہیں جو زہرا نے علی کو معلوم ہی نہ ہونے دیے، ارے کئی زخم ایسے تھے جو علی کو بتایا